بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے تمام لوازمات بھی عطا فرمائے ہیں۔ لوازمات سے مراد ہماری ہر طرح کی ضرورت، چاہے وہ موسم کی شکل میں ہو، چاہے وہ غذا کی شکل میں ہو، چاہے وہ سکون اور راحت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کاروبار زندگی سے منسلک ہو، چاہے ہماری بھوک اور پیاس سے اس کا تعلق ہو۔ مختلف ذائقوں، مختلف پھلوں، مختلف رنگوں، مختلف حیوانات، نباتات، ہوائیں، فضائیں، بادلوں کا آنا جانا، موسم کا تبدیل ہونا، اور پھر ان کے لوازمات، سردیوں کی الگ ضروریات، گرمیوں کی الگ ضروریات، اس کے حوالے سے لباس کا عطا کرنا اور دیگر ضروریات کو عطا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام تر لوازمات عطا کیے، اور اس کی عنایات، ان کی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، عنایات کا مطلب مہربانیوں کا شمار، گننا اور اس کے کرم کا، اس کی مہربانی کا حساب ممکن ہی نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لَا تُحْصُوهَا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ تو وہ حقیقت ہے، اور ہے بھی صحیح، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو یقیناً بے پناہ اللہ کی نعمتیں ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خود ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے وجود کی تخلیق میں بہترین عناصر شامل کیے، ہمیں حواس خمسہ سے نوازا، اس کے علاوہ ہمیں آنکھوں کی بینائی عطا کی، ہمیں عقل و شعور کی وہ ساری منزلیں عطا کی جس سے ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اچھائی یا برائی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کو نہیں گن سکتے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم واقعی، اللہ کے احسانات کو ہم واقعی کبھی بھلا بھی نہیں سکتے اور کبھی گن بھی نہیں سکتے۔ تو پھر وہ لکھتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت، فراوانی، بہت زیادہ ہونا انسان کے دل میں اپنے رحیم، مہربان، کریم، انتہائی کرم کرنے والا، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات اقدس ہیں کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے کرم کی انتہا کر دی
کہ مرنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، کہ ممکن ہے کہ جو صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹ آئے تو میں اسے اپنی آغوش رحمت میں، اپنے کرم میں واپس لے لوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفطار میں فرمایا، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے تجھے بھلا رکھا ہے، بربک الکریم، تو اپنے کریم اور مہربان رب کی طرف کیوں نہیں لوٹ آتا، اپنے رب سے کیوں دور ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے مہربان اور کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو انسان جب اس پہلو پر سوچتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم اور کریم ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اتنے احسانات کرے اور اس کے دل میں اپنے رحیم اور کریم آقا کے لیے وہ جذبہ محبت اور احسان مندی نہ پیدا ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اللہ سے اشد حبا للہ، جو اپنے اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک ہوتی ہے محبت، اگر محبت کا دعویٰ صرف محبت کا ہو تو خالی محبت انسان کو اپنے کریم رب سے دور کر دیتی، انسان کاہل ہو جاتا ہے، انسان سست ہو جاتا ہے، انسان نافرمان ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کی طرف نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ہم بھی محبت کا خالی دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن صبح کی نماز کے وقت میٹھی نیند ہمیں اٹھنے نہیں دیتی، سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہمیں اپنے رب کے حضور جھکنے نہیں دیتا۔ تو یہ صرف محبت ہے ہماری۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والے صرف محبت نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہ اپنے اللہ سے شدید تر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ محبت جب شدید تر ہو جائے تو وہ عشق کہلاتا ہے۔ پھر جب انسان اپنے اللہ سے شدید تر محبت کر لیتا ہے تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے پھر ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے، پھر کبھی بھی اپنے اللہ سے نافرمانی نہیں کرتا، پھر صحت ہو بیماری ہو، غم ہو خوشی ہو، خوشحالی ہو بدحالی ہو، جھونپڑی ہو یا محل ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، ہر حال میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی کانوں میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ کشاں کشاں اپنے رب کے حضور لپکتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی کو سجاتا ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتا ہے، حرام مال کی طرف نگاہ تک نہیں ڈالتا، بددیانتی چھوڑ دیتا ہے، بدعملی چھوڑ دیتا ہے، اور بے مروتی، حسد، بغض، کینہ، ان جیسی تمام تر گھٹیا عادتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں شفافیت آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں فرما برداری آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں اخلاق آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں محبت اور اطاعت آ جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہی اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم اللہ سے محبت کریں تو ہماری محبت محض زبانی محبت نہ ہو، بلکہ ہماری محبت قلبی محبت ہو، جو ہمارے تمام اعمال میں، جو ہمارے تمام نظریات میں، جو ہمارے تمام پہلوؤں میں نظر آنی چاہیے کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ورنہ اقبال
بہت خوبصورت انداز میں یہ فلسفہ سمجھا گئے ہیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی محبت اور اطاعت میں صرف خالی نعرے لگاتے رہیں گے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پکارتے رہیں گے تو یقیناً ہم اللہ کی محبت کو نہیں پا سکیں گے، ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ عزیز طلباء، ہمیں اس مقصد حیات کو، اس کریم اور رحیم رب کو پہچاننے اور اس سے محبت کرنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔